جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے فراش کی طرف بستر کی طرف بلائے فلم تأتیہ اور وہ اس کی بات ماننے سے انکار کر دے فبات غضبان علیہا اور وہ غصے کی حالت میں رات گزارے یعنی اس سے ناراض ہو کر رات گزارے لعنتها الملائکۃ حتی تصبح اللہ کے نورانی فرشتے اس عورت پر ساری رات لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ صبح نہیں کر لیتی وفی روایت اخری حتی ترجع جب تک وہ خامند کو راضی نہیں کر دیتی اس وقت تک اللہ کے فرشتوں کی لعنت کی مستحق بنی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس روایت میں ایک پیغام دیا ہے کہ اصل کامیابی اور دانش مندی یہ ہے کہ انسان اللہ کے نورانی فرشتوں سے دعا لے، نہ کہ ان کی لعنتوں کا مستحق بنے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللہ کے نورانی فرشتے جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے جب کسی پہ لعنت کرتے ہیں تو وہ شخص اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور سبب یہ ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو اس وقت تک دعا کرنے کا حکم ہی نہیں دیتے جب تک اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے راضی نہ ہو جائیں جس کے لیے دعا کا حکم کرنا ہے، اور فرشتے اس وقت تک دعا کرتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ تو جب اللہ رب العزت اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں تو فرشتوں کو اس کے لیے دعا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور پھر فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت شرف قبولیت سے نواز دیتے ہیں۔ اسی طرح جب فرشتے لعنت کرتے ہیں یا بد دعا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کو انسان ناراض کر بیٹھا ہے، اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے فرشتوں کو آرڈر ملا ہے کہ اس کے بارے میں بد دعا کرو، اور پھر اللہ اس کے نتیجے میں اپنی رحمت سے اس انسان کو دور کر دیتے ہیں۔ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے زوجین کے مسائل دیانت داری سے بیان کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ معرفت اور عرفان اور علم اور عقل و دانش رکھنے والے جب بھی اس موضوع پہ بات کریں تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان اصولوں کی روشنی میں گفتگو کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے ہیں۔ لیکن اتفاق ایسا ہے کہ جب بھی ان پہلوؤں پہ گفتگو ہوتی ہے، اگر مرد گفتگو کر رہا ہے تو وہ اپنے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو اس کے جذبات کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں ان کو بیان نہیں کرتا۔ سیم اسی طرح اگر کوئی عورت اس پہلو کو بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم و معرفت سے نوازا ہے، تو بہت سارے ایسے پہلو جو عورت کے جذبات کی تکمیل کرنے سے روکتے ہیں، اور ایسے جذبات جس کو شریعت نے اچھے جذبات نہیں کہے، تو وہ ان باتوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ جبکہ ایک سچے مسلمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے، خواہ اس کے جذبات کے خلاف بات ہو، اس کے تصورات کے خلاف بات ہو، اس کی رائے یا اس نے اپنا معاشرے میں ایک امیج بنایا ہوا ہے اس کے خلاف بھی کوئی رائے ہو جس کو شریعت نے پیش کیا ہے، تو دیانت داری سے پوری بات بیان کرے۔ اللہ رب العزت نے دین عدل رکھا ہے، یہ ایسا عدل و انصاف والا دین ہے، اس نے مردوں کو بھی ذمہ داریاں دی ہیں اور عورتوں کو بھی ذمہ داریوں کا مکلف ٹھہرایا ہے۔ بہت سارے حقوق مرد کو ادا کرنے ہیں اور بہت سارے حقوق عورتوں کے ذمہ ہیں۔ اسلام کے اس خوبصورت پہلو کو انتہائی واضح انداز میں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا تقرب حاصل کر لیں۔
جب اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت بن جائے تو پھر انسان کو اللہ کا تقرب ملتا ہی اس وقت ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں کسی بات کو سمجھتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں یہ لعنت کا جو سبب ہے کہ کیوں عورت پہ فرشتے لعنت کرتے ہیں، جبکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں اگر یہی عورت دیکھتی ہے کہ اپنے خامد کو کہ وہ ناراض ہے، خود آگے بڑھتی ہے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے هذه يدي في يدك لا اكتحل بغمض حتى ترضى، اور کہتی ہے اس وقت میں آرام نہیں کروں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے۔ اس نے اس پہلو سے دو کامیابیاں حاصل کی، اللہ کے فرشتوں کی لعنتوں سے بچ گئی، اور حدیث کے الفاظ ہیں الا اخبرکم بخیر نسائکم فی الجنہ، کیا میں جنت کی بہترین عورت کے متعلق تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا ایسی عورت جس کا خامد اس پہ ناراض ہو تو وہ خود اس کو راضی کرتی ہے، یہ جنت کی بہترین عورت ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو آمنے سامنے رکھ کے سوچئے کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جنت کی بہترین عورت بن جائے، اور کون سی ایسی کمی کوتاہی ہے جس سے اللہ کے فرشتوں کی لعنت کی مستحق ٹھہرائی جائے۔ تو آج انہی دو پہلوؤں کو ہم شریعت اسلامیہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل کے زوجین کے لیے اسلام نے جو حقوق اور اصول بیان کیے ہیں، جن کی پاسداری کرنے سے انسان اللہ کی رحمت کے نیچے رہتا ہے، انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، فرشتوں کی لعنتوں کی بجائے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے، ان اصولوں سے پہلے بنیادی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ہم 4 سے 5 بنیادوں کا تذکرہ کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی بنیاد ایک مسلمان کی یہ ہے، کل نفس من بنی آدم سید فالرجل سید اہلی، جو شخص بھی کلمہ پڑھتا ہے اللہ پہ اس کا ایمان و یقین ہے، اللہ کے ہاں وہ سید ہے۔ سید کا مطلب باعزت ہے، سید کا مطلب وہ قابل تکریم ہے۔ فالرجل سید اہلی، مرد اپنے گھر والوں کے لیے سید ہے، ذمہ دار ہے۔ والمرأة سیدۃ بیتہا، اور عورت بھی اپنے گھر میں سیدہ ہے، اللہ کے ہاں بھی باعزت ہے اور اس گھر میں اس کی تکریم کی جائے گی۔ یہ شریعت کا ایک فیصلہ ہے، گھر میں عورت ہو اور اس کی عزت و تکریم نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عزت و تکریم نہیں کرتے انہوں نے اسلام کی روح کو سمجھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، کہ جب تم نے گھر بنانا ہے جس گھر میں رہتے ہوئے اصول اور حقوق کی پاسداری کرنے ہیں، پہلے اس گھر کی بنیاد کو دیکھو کہ تم گھر کیسے بنا رہے ہو۔ بنیادیں دو ہونی چاہیے، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، ایک اخلاق اور ایک دین۔ اگر دین تمہیں پسند آ جائے اور کسی نے پیغام بھیجا ہے آپ کی بیٹی کے لیے تو اس کا اخلاق پسند آ گیا ہے، تو دین اور اخلاق ان دو بنیادوں کی روشنی میں فزوجو، تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح کر دینا چاہیے۔ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، اگر تم نے دین اور اخلاق ان دو خوبصورت پہلوؤں کو چھوڑ کر کسی اور پہلو پہ بھی نظر رکھی اور ان کو چھوڑ دیا کہ چونکہ مال نہیں، چونکہ فلاں چیز نہیں، چونکہ خاندان یہ ہے اور یہ ہے، تو یاد رکھنا دین اور اخلاق سے تجاوز کرنے والا شخص اپنی زندگی میں فتنہ بپا کر بیٹھے گا۔ اور فتنہ کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اس سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ دوبارہ اس عورت کے لیے نیک انسان کا پیغام ہی نہ آئے۔
فتنہ کیا ہے؟ بار بار اس کا تعلق بنے اس انداز سے کہ کل کو شادی ہوگی اور پھر وہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا جن گھروں میں حقوق اور اصول کی پاسداری کرنی ہے اس گھر کو بناتے وقت یہ دیکھیں کہ تم اس گھر کو خوبصورت بنانا ہے تو 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ۔ دل ایسا بناؤ جو شکر کرنے والا ہے، زبان ایسی بنا لو جو ذکر کرنے والی ہو، اور دل اور زبان کے بعد اپنی زندگی کے ساتھ جس کو جوڑنا ہے تم نے، مرد ہے تو ایسی عورت کی تلاش میں ہو جو اس کی آخرت میں مددگار بنے، اور اگر عورت ہے تو اس کے تمام ارمان کا مرکز ایک ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا یہ کرے کہ ایسا انسان جو میری آخرت میں میرا مددگار بن جائے، میں اس گھر میں جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرما دیا تھا من رزقہ اللہ امرأة صالحہ، جس شخص کو نیک بیوی مل جائے یا جس عورت کو نیک خامد مل جائے، فقد اعانہ علی شطر دینہ، تو اللہ تعالی نے اس کا آدھا ایمان مکمل کر دیا ہے اور اس کے آدھے ایمان میں اس کی مدد فرما دی ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي، اس کو چاہیے کہ بقیہ آدھے ایمان میں اللہ سے ڈر جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مردوں سے بھی یہ کہا تھا الدنیا کلھا متاع، تم بھی مال کی ہوس اپنے اندر نہ رکھو کہ میں جس سے شادی کرنا چاہوں وہ میرے لیے مال لے کے آئے، نہیں، تم ذمہ دار ہو۔ الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کائنات میں سب سے مہنگی چیز نیک اور صالحہ عورت ہے۔ جس کو نیک بیوی مل جائے، دنیا جہان کا مال و متاع اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں بھیج دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تنکح المرأة لأربعین، لوگوں کا مزاج یہ ہے لوگ 4 چیزوں کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں۔ لمالہا، مال و دولت کو دیکھ کر، ولجمالہا، حسن و جمال کو دیکھ کر، ولحسبہا، اور اس کے خاندان کو دیکھ کر، اور اسی طرح ولدینہا، اس کے دین کو دیکھ کر۔ مال اور جمال اور خاندان اور دین، یہ 4 چیزیں ہی انسانوں کے اندر اثر انداز ہوتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو ڈائریکشن دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فاظفر بذات الدین، آپ کی ٹاپ پریورٹی دین ہونا چاہیے۔ تربت یداک، دین کے ساتھ اگر مال ہے، نعم المال الصالح للرجل الصالح، مال بھی حلال کا ہو، انسان بھی نیک ہو، بہت بڑی نعمت ہے۔ لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل، انسان جب متقی بن جائے اور وہ اگر اربوں کا بھی مالک ہے تو یہ نعمت ہے۔ لیکن اگر انسان کے اندر تقوی نہیں تو پھر وہ اگر کسی دنیا کا مالک بھی بن جاتا ہے تو یہ مال اس کے لیے وبال ہے، یا مال حرام کا ہے تو پھر بھی یہ وبال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دین کو مقدم کرنے کا حکم دیا، اور حقیقت بھی یہ ہے تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دنوں کا ہیر پھیر ہے، یہ مال کبھی کسی کے پاس اور کبھی کسی کے پاس۔ لا تنکحن لئیمة لمعیشة تبقى اللئیمة والمعیشة تذهب، کسی بھی عورت جس کے پاس اللہ کا خوف نہیں، نماز نہیں پڑھتی، روزہ وہ نہیں رکھتی اور دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس کے مال کو دیکھ کے شادی نہ کرو، کیونکہ یہ بے عملی اور بے راہ روی اس میں باقی رہے گی، اور اگر اس میں کمینگی ہے تو باقی رہے گی، مال تو آنے جانے والا ہے۔ ایسا ہی کوئی شخص اگر اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں، نہ وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، نہ اس کے پاس اللہ کی پہچان ہے،
اور نہ ہی وہ روزے رکھنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، تو ایسے انسان کے مال کو دیکھتے ہوئے کسی شخص کو بھی اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقت میں یہ مال تو آنے جانے والا ہے، یہ بد اعمالیاں اس میں باقی رہ جائیں گی۔ مال کے ساتھ ساتھ صرف جمال کو دیکھ کر شادی کرنا یہ بھی کوئی مستحسن عمل نہیں شریعت میں کہ دین کو چھوڑ کر جمال کو دیکھا جائے۔ جمال الوجہ ما قبح النفوس كقنديل على قبر المجوسی، ایک مجوسی اگر فوت ہو جائے، اس کو قبر میں دفنا دیا جائے اور باہر جتنی بھی لائٹنگ کر دی جائے تو مجوسی کی قبر میں روشنی تو نہیں پہنچے گی۔ ایسا مرد اور ایسی عورت جو اپنے وطن، اپنے علاقے میں سب سے حسن میں فائق ہے لیکن نماز روزہ نہیں، اللہ کا خوف نہیں، تو اس کی ایسی ہی کیفیت ہے جیسے ایک مجوسی کی مثال آپ نے سنی۔ یہ حسن و جمال اس کو کبھی فائدہ نہیں دے گا۔ اور حقیقت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات بھی سمجھائی کہ خاندانی بت سب ٹوٹ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا جاہلیت کے جتنے بت ہیں میں نے توڑ دیے۔ کل امر من امور الجاہلیہ موضوع تحت قدمی، جاہلیت کے جتنے بھی امور ہیں سب کے سب میرے پاؤں تلے روندے گئے ہیں، ان کا کوئی بھی اعتبار نہیں۔ اسی لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو قریش خاندان کی تھی اس کا نکاح غلام کے ساتھ کیا، زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی لیے قریش کے خاندان سے عبد الرحمن بن عوف ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، اور وہ اس بات کی خواہش کرتے ہوئے خوش ہو رہے ہیں کہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں جو کہ غلام تھے۔ تو اسلام نے ان تمام بتوں کو پاش کیا جو خاندان کے نام سے جاہلیت کے اندر موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن اس حقیقت کو بیان کرتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ سلسلے اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ان سے تعارف حاصل کیا جائے کہ فلاں شخص فلاں قبیلے کا ہے اور فلاں شخص فلاں قبیلے کا ہے۔ اس سے یہ قطعاً مقصود نہیں ہے لتفاخروا کہ یہ فخریہ انداز سے تم پیش کرنے والا خاندان ہے تمہارا اور تمہارا خاندان کمزور ہے، ایسا اسلام نے کوئی بھی پہلو پیش نہیں کیا۔ اور نہ یہ کہا ہے لتعارفوا کی بجائے لتخاصموا کہ تم جھگڑو، میرا خاندان اچھا ہے اور میرا خاندان اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا اور فرمایا من بطأ به عمل لم يسرع به نسبه، جس شخص کا عمل اچھا نہیں، خاندان جتنا بھی اچھا ہو یہ خاندان اسے فائدہ نہیں دے گا، اور جس شخص کا عمل خوبصورت ہے اس کا خاندان دنیا کے نزدیک کوئی بھی حیثیت نہ رکھتا ہو تو پھر بھی اللہ کے ہاں مقام پالے گا۔ اسی لیے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غلام ہی، رنگ بھی کالا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوری کائنات سے اعلیٰ صحابی ہیں، جو اللہ کے رسول کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے میں نے زندگی میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ وہ کہا کرتے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلال سیدنا، لوگوں بلال تو ہمارا سردار ہے۔ یہ اکرام کیوں؟ اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ کا تقرب حاصل کر چکے تھے، ان کا مرتبہ اور بلندی اور رفت اسلام میں اتنی تھی، اس لیے ابو بکر بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سردار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند بنیادیں پیش کی ہے کہ اگر کوئی گھر بنے جس میں اصول اور ضابطے اور حقوق کی پاسداری کرنی ہے، پہلے اس گھر کی بنیاد تو اچھی ہو، اس گھر کو بنایا تو خوبصورت جائے، اس گھر کو بناتے وقت تو کم از کم میٹیریل ٹھیک ہو، تبھی تو اس میں رونقیں آئیں گی، تبھی تو اس میں سکون اور وقار حاصل ہوگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنیادوں کے بعد مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داریوں کو، دونوں کے حقوق کو اور دونوں پہ جو مسئولیات عائد ہوتی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان دونوں پہلوؤں کو بیان کرے۔ مرد بھی اپنے حقوق سے آشنا ہو کہ یہ میں نے پورے کرنے ہیں اور کرنے ہیں، یہ شریعت نے میری ذمہ داری لگائی ہے، اور عورت کو بھی اس کے حقوق پتہ ہونے چاہیے تاکہ وہ بھی یہ بات سوچے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اور کرنا ہے۔ اگر یہ کام نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو برباد کرنا چاہتا ہوں یا اپنے گھر کو برباد کرنا چاہتی ہوں۔ تو گھر کے اندر خوبصورتی اور وقار اس وقت ہی آئے گا جب ان خوبصورت پہلوؤں کو اختیار کیا جائے جس کو شریعت نے بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم خاوند کے حقوق کا تذکرہ کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد بیوی کے حقوق کا تذکرہ ہوگا، اور آخر میں ان دونوں حقوق کا آپس میں ایک انشاءاللہ انبساط پیش کریں گے کہ کس طرح ان حقوق کو پورا کرنے کی راہوں کو آسان کیا جا سکتا ہے۔ خاوند کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ خاوند اگر اپنی بیوی کو جائز کام کا حکم دے تو بیوی کو اطاعت کرنی چاہیے۔ لفظ جائز کیوں بولا گیا؟ اگر خاوند ناجائز کام کا حکم دیتا ہے، خاوند کہتا ہے کہ تم بھی شرک کرو، تم بھی اللہ کی نافرمانی کرو، یا کھلے لفظوں میں اگر یہ خواہش کر دے کہ یہ نافرمانیاں تم نے کرنی ہی کرنی ہے، تو عورت احترام تو نہیں چھوڑے گی لیکن اس کی اطاعت نہیں کرے گی۔ جائز کام میں خاوند کا پہلا حق ہے کہ عورت اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلت المرأة، ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6384، صحیح الجامع کی روایت ہے 7944۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی اور سمجھی، اس دن کے بعد سے پتہ نہیں احساس ہی بن گیا ہے، جیسے ہی پڑھتے نا محسوس ہوتا ہے کہ اب برائیاں دور ہونا شروع ہو گئی اور نیکیاں قریب آنا شروع ہو گئی۔ اس کا معنی بھی یہی نا، اللہ میری کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتوں کا مالک تو ہے، تیری توفیق ہونی ہے تو کچھ ہونا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے خوشخبری کیا سنائی ہے؟ یا حازم اکثر من لا حول ولا قوت الا باللہ، یا عبداللہ ابن قیس، اے عبداللہ بن قیس، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، جی سچے دل سے بتائیے گا، اگر آپ میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ بینک ہے، یہ چابی ہے، جو چاہے لے لو، کوئی چھوڑے گا؟ بولے نہیں، ویسے ملنے والے نہیں ہیں، کوئی چھوڑے گا؟ اور حدیث کیا کہہ رہی؟ جنت کے خزانوں میں سے اگر کسی کو خزانہ چاہیے تو وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کیا چاہیے؟ سب سے پہلا اصول جس کی آج تک مسلمانوں کو سمجھ آنی چاہیے تھی، جو آنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا کہ سمجھ مجھے آ جائے، قرآن مجید نے 3 آیات نازل کی ہیں اور 3 آیات میں سکون کا لفظ بولا ہے، اور چوتھے لفظ میں طمأنینت اور اطمینان کا لفظ بولا ہے۔ تو میں کسی گھر کے سکون اور خوشی کو اگر کھڑا کرنا چاہتا ہوں تو اس کے 4 پلرز ہیں۔ پہلا، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ صبح کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، وجعل الليل سکنا، رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا باعث بنایا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے گھروں کو سکون بنایا ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی کے ذریعے پیغام دیا کہ نکاح کرو، یہ سنت ہے، اور تمہاری بیوی کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا۔ اور چوتھی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکون رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا ہے، لیکن ان چاروں آیات کو سمجھنا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے خوشی ملے، سکون ملے، اور اس کا گھر اب اس کے لیے باعث سکون نہیں، دنیا کے کسی کونے میں اسے سکون نہیں ملے گا۔ جو شخص سکون اور خوشی کا متلاشی ہے، اس کے لیے اس کی گھر والی اور گھر والی کے لیے اس کا گھر والا خوشی اور سکون کا باعث نہیں، اس کو دنیا میں کہیں بھی خوشی نہیں ملے گی۔ جو شخص فطرت کے بنائے ہوئے اصول رات کے اندر سکون نہیں حاصل کرتا، وہ دن کے اندر بھی سکون حاصل نہیں کر سکے گا۔ لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کامل خوشی اور کامل سکون اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو رات گزارے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں، اور اللہ کا ذکر اور شکر اس کی عادت ہو۔ کائنات میں سب سے پرسکون اور خوشیوں کو اپنے دامن میں جمع کرنے والا یہی شخص ہے۔ جو شخص کہے، آپ دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے ہوٹلز پہ چلے جائیں، جو گھر میں آپ کو سکون اور خوشی ہے وہ وہاں نہیں ہو سکتی۔ آپ دن کو 4 گھنٹے سو لیں، جو رات کی نیند میں لذت اللہ نے رکھی ہے، وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس بنایا ہے، وہ دن کی نیند میں نہیں ہے۔ دنیا جہان کے لوگ آپ کو سلیوٹ کرنے والے ہوں، لیکن جو دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت، احترام، اکرام آپ کو دے سکتی ہے تو آپ کی بیوی دے سکتی ہے۔ اسی طرح عورت کو خامد دے سکتا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی اس کو وہ اکرام اور کوئی اس کو محبت نہیں دے سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کے بعد زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اصول دیے جس سے سکون اور خوشی آئے گی۔ اور شریعت کی یہی خوبصورتی ہے، وہ صرف مرد کے حقوق کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا کہ بس مرد حقوق مانگنے پہ لگے رہیں، وہ مرد کے بھی حقوق اور اس کے ساتھ ساتھ انما النساء شقائق الرجال، عورتوں کا بھی معاشرے میں ایک حصہ ہے۔ اور یہ سائیکل کے 2 ٹائر ہیں، ایک ٹائر پہ یہ گاڑی نہیں چل سکتی۔ اس طرح مرد کے حقوق ہیں، اس طرح عورت کے بھی حقوق ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ دونوں کو کمپیریٹیولی موازنہ کرتے ہوئے ہم چند اصول پیش کریں۔ پہلا اصول، خامد کی ذمہ داری یہ ہے، چونکہ وہ قوام ہے، وہ ذمہ دار ہے، گھر اس نے بنایا ہے، کہ وہ اپنی بیوی کی تعلیم، دینی معاملات، تربیت، گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، آپ تہجد کے لیے اٹھتے اور آواز دیتے، قومی یا عائشہ، قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھو، تم بھی تہجد پڑھو۔ آپ آواز دیتے، ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ، لکی یصلین، یہ بھی تہجد پڑھیں۔ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی عورتیں لباس پہننے والی ہوں گی، کن کے بارے میں کہا؟ ان امہات المؤمنین کو اٹھائیے، یہ تہجد پڑھیں۔ کتنی عورتیں دنیا میں لباس پہنیں گی لیکن قیامت کو محروم کر دی جائیں گی۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف
اکیلے تہجد نہیں پڑھی، گھر والوں کو ساتھ ملایا ہے۔ کس طرح میں خوشی اور سکون کی خواہش کرتا ہوں، اور میں اپنی بیوی پہ پابندی لگاؤں، چھوڑو نماز کو، چھوڑو حجاب کو، چھوڑو ان پڑھائیوں کو، کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ نے سکون اپنے دین میں رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى ثم ایقظ امرأته، اللہ اس شخص پہ رحمت کی برکھا برساتے ہیں جو تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اپنی گھر والی کا بھی اٹھاتا ہے، فإن أبت نضح في وجهها الماء، اگر پسو پیش کرتی ہے نہیں اٹھتی، پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے تو بسا اوقات سردی میں تکلیف دہ چیز، لیکن یہ ان لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں جنہوں نے اپنا آپ اللہ کو دے دیا ہوتا ہے۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، اور اللہ اس عورت پہ بھی رحمت کی برکھا برسائے جو خود تہجد کے لیے اٹھتی ہے، اپنے خامند کو بھی اٹھاتی ہے، اگر وہ پسو پیش کرتا ہے پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے۔ لیکن جہاں میں ایک چھوٹی سی تنبیہ ادباً بیان کروں گا، یہ چیزیں پہلے بیٹھ کے سمجھ لینی چاہیے۔ اچانک سے جا کے اگر پانی کا چھڑکاؤ ہوا تو آگے سے 11,000 وولٹیج کی لائٹ جو ہے وہ کرنٹ بھی پڑ سکتا ہے، لیکن پہلے اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری اور اس کے لیے اصول کیا ہے؟ عورت کو چاہیے کہ اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی باتیں بیان کی ہیں، کوئی جنت میں کس طرح جائے گا، کوئی پل صراط سے کس طرح گزرے گا، لیکن کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت، جس عورت کو اللہ توفیق سے نماز دے، 5 نمازوں کی پابند بن جائے، روزے رکھنے والی ہو رمضان المبارک کے، خامد کی اطاعت کرنے والی ہو، اور خامد کے مال اور اس کی اولاد کی حفاظت اور اس کی تربیت کرنے والی ہو، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، قیامت کے دن ہوگا رب تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، میری بندی جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن اگر یہ نماز نہیں، اگر دین نہیں، کبھی سکون اور خوشی کی خواہش نہ کرنا۔ اس لیے تو سلف صالحین کہا کرتے تھے انی لأعصی وأرى أثره في أهلي ودابتي، گناہ مجھ سے ہوتا ہے، کمی اور کوتاہی میرے اندر ہوتی ہے، میں گھر جاتا ہوں، اس کی نحوست اور اس کے اثرات میری بیوی پہ بھی نظر آتے ہیں، میں سواری پہ بیٹھتا ہوں تو وہ بھی بدکنے لگ جاتی ہے، مجھے سمجھ آتی ہے کہ کمی مجھ سے ہوئی جس کے اثرات گھر والوں پہ اور سواری پہ نظر آ جائے۔ دوسرا اصول، مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کے معاملات میں خرچ کرتے وقت کانسیپٹ یہ رکھے عبادت ہے، بہت بڑا اجر ہے، احسان نہیں، کیونکہ آپ نے جب نکاح کیا تو کہا تھا، ویسے تو آج کل مولانا صاحب کو لایا جاتا ہے کہ نکاح کے چند کلمے پڑھائے، ویسے نکاح تو یہی ہے کہ باپ کہہ دے کسی کو اوجبت علیک کہ میں اپنی بیٹی کی ذمہ داری آپ کے سر پہ رکھتا ہوں، وہ کہتا ہے قبل تو میں نے قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں اگر امت کو سمجھ آ جائیں، دعویٰ نہیں، 30% ڈائیورس کے کیسز ختم ہو جائیں۔ پہلی روایت، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما اطعمت ولدك فهو لك صدقة وما اطعمت خادمك فهو لك صدقة وما اطعمت نفسك فهو لك صدقة، تم جو اپنی اہلیہ کی جائز ضرورت کے لیے خرچ کرتے ہو، جو تم بچوں کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو، بھلے وہ لالی پاپ سے لے کے اس کو گاڑی لے کر دیتے ہو کہ میرا بیٹا پڑھے گا، تم اپنے خادم کی تنخواہ اور مشاہرے پہ خرچ کرتے ہو، یا اپنے اوپر خرچ کرتے ہو کہ اللہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں طاقت ملے گی دین کی اور خدمت کروں گا، مسلمانوں کے لیے اور خیر خواہی کے پہلو پیش کروں گا، ان 4 مدات میں ملینز اور بلینز آپ نے خرچ کیے، قیامت کے دن جب یہ رجسٹر کھلیں گے، حدیث میں آتا ہے 99 رجسٹر انسان کے حسابات کے کھلیں گے،
ان رجسٹروں میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ ان 4 مدات میں جو بلینز خرچ ہوئے ہیں وہ سارے کا سارا صدقہ لکھا ہوگا۔ اور دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، آج ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، فتویٰ آتا ہے، کیا کریں؟ وجہ کیا؟ بس یہ کیا کریں، گھر کے اخراجات ہی پورا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته فی رقبہ ودینار انفقته علی اہلک۔ 4 دیناروں کا تذکرہ کیا، ایک اللہ کی راہ میں تم دینار دیتے ہو، ایک مسکین پہ خرچ کرتے ہو، ایک گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو۔ بھلا یہ چھوٹے پرپس ہے؟ مسکین پہ خرچ کرو گے دل نرم ہوگا، قیامت کو یتیم کی کفالت کرنے والا اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ گردن آزاد کرنا کوئی معمولی کام ہے، اللہ کی راہ میں دینا کوئی معمولی کام ہے۔ اور چوتھا دینار بیوی پہ خرچ کرنا۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك۔ جب قیامت کے دن ان 4 دینار کا فائدہ نتیجہ سامنے آئے گا تو سب سے زیادہ اجر اس دینار کا لکھا ہوگا جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا۔ اگر یہ 2 حدیثیں مسلمان مردوں کو یاد ہو جائیں تو ان کے گھروں میں بہت سارا سکون اور خوشی جمع ہو سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے معاملات کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے یہ اس کی خدمت میں کمی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسین ابن محصن کی پھپھو تشریف لاتی ہیں اور آ کے سوالات کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اذات زوج انت؟ شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، جی ہاں۔ قال این انت منہ؟ اپنے خامند کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ تو صحابی نے جواب دیا ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، میں نے آج تک اس کی خدمت میں کمی نہیں کی، میں عاجز تو آ جاتی ہوں لیکن خدمت میں کبھی کمی نہیں کرتی۔ کائنات میں سب سے مہنگی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وارضاہا، اللہ کی رسول نے زندگی کے کس طرح ایٹیکیٹس اور مینرز سکھائے۔ جب وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں، شادی ہوئی تو کیا کہتی ہیں؟ راوی کہتے ہیں فجرت بالرحا۔ میں اس حدیث کو مکمل کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آٹا پیسنے کے لیے چکی خود چلاتے ہیں، حتی اثرت بیدہا، حتیٰ کہ ہاتھوں پہ نشان بن گئے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ فلاں کے ابا آج آٹا نہیں ہے، ایک کی بجائے 10 بوریاں گھر میں آ جاتی ہیں، پھر بھی نہ شکری ہوتی ہے۔ واستقت بالقرب، گھر میں پانی کا بندوبست نہیں، مسکیزہ اٹھاتی، چشمے سے پانی بھرتی، اپنی کمر پہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے لاتی، حتی اثرت بنحریہا، کندھے پہ نشان بن گئے۔ آج اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیے، جس گھر میں جس کمرے میں جائیے ہاٹ اینڈ کولڈ، 2 سسٹم، پھر بھی اللہ کا شکر نہیں۔ وقمنت البیت، گھر کی صفائی خود کرتی، حتی غبرت ثیابها، لباس گرد آلود ہو جاتا۔ واوقدت القدر، ہنڈیا خود پکاتی، حتی دکنت ثیابها، اس وقت تو یہ گیس، یہ اوون اور نہ جانے کیا کیا سلسلے آ گئے نہیں تھے، کس طرح وہ پکاتی ہوں گی؟ دھوئیں کی وجہ سے لباس متاثر ہو جاتا۔ زوجین نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام بھی آئے ہیں، لونڈیاں بھی آئی ہیں، چلو گزارش کرتے ہیں جہاں بقیہ مسلمانوں کو غلام اور لونڈی دی گئی ہے ہمیں بھی دے دے، ہمارے گھر کے بھی معاملات آسان ہو جائیں۔ سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، قصہ بیان کیا، واپس آ گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فوراً اپنی بیٹی کے گھر آئے، غلام لے کے اور لونڈی لے کے نہیں آئے۔ کیا کہا؟ الا ادلکما علی خیر مما سألتما، بیٹا جو تم نے طلب کیا ہے میں اس سے اچھی بات نہ آپ کو بتا دوں؟ کہا کیوں نہیں؟ اذا اخذتما مضاجعکما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فذلكما خير لكما من خادم، جب کام کر کے تھک جاؤ بستر کی طرف جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا۔ خادم کام تو کر سکے گا لیکن تمہارے جسم میں تر و تازگی تو نہیں آئے گی۔ یہ تم پڑھ کے سو جاؤ گے
تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور جسم دوبارہ سے تر و تازہ بھی ہو جائیں گے۔ اور اس کا ایک اور فائدہ جو دوسری حدیث میں ہے، من سبح اللہ 33 وحمد اللہ